السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید قوی ہے کہ آپ تمامی ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ نماز تہجد پانچوں نمازوں کے بعد سب سے اہمیت کی حامل نماز ہے، بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اس نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور وہ بندہ نیک بن جاتا ہے۔ وہ بندہ فرشتوں کی نظر میں، انبیاء کرام کی نظر میں، نیک لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو ظاہر ہے سب کا محبوب بن جائے گا۔ اسی لیے ہر مرد اور ہماری اسلامی بہنوں کو نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس لمحے میں اگر انسان دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ پاک اس لمحے میں اسے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے، مطلب اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اور وہ ہر روز وہ لمحہ آتا ہے۔ اور نماز تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے اخیر پہر میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز تہجد پڑھیں اخیر لمحے میں، اخیر رات میں۔ اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لمحہ اسی وقت انہی نمازوں کے درمیان آ جائے اور اس میں ہم دعا کریں تو ظاہر ہے ہماری دعا رد نہیں بلکہ قبول ہوگی۔ لیکن آپ نماز تہجد پڑھتے تو ہیں، لیکن بہت سارے لوگ دو ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز تہجد یا تو ہوتی ہی نہیں یا اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کون سی دو غلطی ہم کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ دو غلطی کرتے ہیں تو آج سے کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کی نماز تہجد مکمل ہو اور اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے۔ ناظرین، وہ غلطی کیا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے تک ہے، تو ہمیں اگر نماز تہجد پڑھنی ہے تو اس کے درمیان ہی پڑھ لیں۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، عین اذان سے پہلے جو ہے نا نماز تہجد پڑھتے ہیں، بلکہ کچھ حصہ اذان میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تہجد پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا کہ اذان کا وقت شروع ہو جائے اور اذان ہو رہی ہو، اس درمیان آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کی نماز تہجد کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ غلطی آپ اگر کر رہے ہیں تو اپنے اندر اصلاح کریں کہ ایسے وقت میں آپ نہ نماز پڑھیں کہ آپ کی نماز پڑھتے ہی اذان ہونے لگے۔ آپ اخیر پہر میں پڑھ لیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وہ لمحہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسری غلطی یہ کہ ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں ریا کا جو ہے نا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس عبادت میں ریا شامل ہو جائے وہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، رات کو جگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات کے جو ہے نا ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر کے وضو کر کے یہ نماز پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے اندر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے کہ میں تہجد گزار ہوں، ڈھول پیٹنے لگے، ڈنکا بجانے لگے، جہاں بیٹھے اسی کا ذکر کریں، تو یہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب آپ کے اندر ریاکاری آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے صاحب
आप रिया से अपनी इबादतों को बचाएं। रिया से खाली करके, दिखावे से खाली करके अगर आप कोई नेक अमल करते हैं तो यकीनन इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। और वो नमाज तहज्जुद माशाअल्लाह जो पढ़ता है उसके चेहरे का नूर का कोई जवाब नहीं, उसकी जुबान की मिठास का कोई जवाब नहीं, उसका दिल आईना नुमा बन जाता है, उसकी निगाहों में नूर पैदा होने लगती है। इसलिए नाज़रीन मोहतरम खास ख्याल करें, आप नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये दो गलती हरगिज हरगिज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो गलती आप करते हैं तो आपको नमाज तहज्जुद का कोई फायदा नहीं मिलेगा। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम तहज्जुद पढ़ने वालों की नमाज तहज्जुद को अल्लाह कबूल फरमाए और उसका बेहतरीन सिला उन्हें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। नाज़रीन, आपके भाई का ये चैनल है और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बनियत सवाब वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जरिए कोई और भाई और इस्लामी बहन भी इन दोनों गलतियों से महफूज हो जाए और उनकी नमाज तहज्जुद कामिलो मुकम्मल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।